ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ حضرات ذی وقار، ناظرین کرام، آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کے معاملے میں ہماری کیا تعلیمات فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی ترغیب اور افطار کروانے کی فضیلت، یہ چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ سورۃ انفال کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکماً فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جب تم بات کو سن لو تو روگردانی نہ کرنا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ جو بندہ سن کے بات کو اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق چلتا نہیں، اس نے سنا ہی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور جس کا ایسا کردار ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہا ان شر الدواب، اللہ کے نزدیک جتنے جانور ہیں ان سب جانوروں سے بدترین یہ انسان ہے جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے وہ اسے تسلیم نہ کرے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگا بہرا ہے، عقل نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر میں ان کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی پا لیتا نا، کہ ان کے دل کی جو زمین ہے تھوڑی سی بھی زرخیز ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، میں انہیں ضرور سناتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب انہیں سناؤں بھی تو بات کو مانیں گے نہیں۔ اس لیے یہ بہت خوفناک بات ہے، ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً جب ہم عبادات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، یعنی وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو جس طرح وہ اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے، آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وگرنہ ہم انسان نہیں رہیں گے، اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، سحری اور افطاری کے آداب کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، اللہ نے تمہاری سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے بعض عزیز بھائی اور بہنیں صرف صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے سحری کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقتاً
یہ تھوڑی سی اسٹرگل سے بچنے کے لیے اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں بے شک چند لمحے اٹھیں، چند گھونٹ پانی کے پی لیں، دودھ کا پیالہ ایک پی لیں، ایک چائے کا کپ نوش فرما لیں، چند لقمے چند نوالے کھا لیں، لیکن انسان کی سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک دو کھجوریں تناول فرما لیں، یا جو انسان کی پسند ہے وہ تھوڑا سا پھل کھا لے۔ تو اس لیے سحری سے بھاگنا رسول اللہ کی معصیت ہے۔ صرف اپنے چند لمحوں کی نیند کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنا دیں۔ اور پھر دیکھیں، ہم نے فجر کے لیے اٹھنا تو ہے، اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو ہمارے روزے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اگر ہم نے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھنا ہے تو اگر 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھ جائیں گے تو اس برکت کو حاصل کر رہیں گے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ ہمیشہ ہمیں تلقین فرماتے ہیں، خالف الیہود والنصارى، خالف المشرکین، یہود اور عیسائیوں کے اعمال میں ان کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہیں کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فصل فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں حکم دیا کہ روزے کا آغاز سحری کھا کے کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب کالی رات کی کالک میں سفیدی کا دھاگا نمودار ہو جائے تو وہ فجر کا وقت ہے، اس وقت تک کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے بھی حکمن فرمایا کھانے اور پینے کا۔ اور پھر کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث نمبر 2350، اذا سمع احدکم النداء، جب انسان اذان کی آواز سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن جس میں وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، وہ اسے ترک نہ کرے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کرے۔ لیکن اپنا معمول بنانا یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں پہلے بھی ایک مجلس میں نیت کے متعلق گزارشات کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اپنے دل میں عزم نہ کیا، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ افطاری کا وقت کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات آ جائے، دن ادھر چلا جائے، سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کا وقت ہوا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جو روزے کو جلد افطار کرے گی۔ جلد افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے افطار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معراج کی رات دیکھا، ان کے یہاں منہ کو چیرا جا رہا ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون؟ اب آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ یعنی جس طرح ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی مجلس ہوتی ہے، سیاسی افطاری ہوتی ہے،
یا کوئی عام افطاری ہوتی ہے اس میں لوگ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ روزے سے پہلے ہی کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، لوگ نہ سارا کچھ لے جائیں، وہ افطاری سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک بلائی پہ رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 1957۔ یہاں ہمارے بعض عزیز بھائی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے، افطاری کو 2 3 4 5 منٹ ڈیلے کر کے کر لینا چاہیے، جبکہ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ نیٹ بھی، کمپیوٹر، ہر چیز بتا دیتی ہے۔ اب تو مساجد میں گھڑیاں بھی ایسی موجود ہیں جو ایگزیکٹ ٹائم سکنٹوں کے حساب سے بتا دیا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے جس خیر کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی اسے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا ما عجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ جلدی افطاری کریں گے، لأن الیہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہودی اور عیسائی اسے مؤخر کر کے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے سے محفوظ رکھے، رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب افطاری کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت تو علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنے کلمات ایک جگہ آتے ہیں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ یاد رکھیں افطاری سے پہلے یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے۔ افطاری سے پہلے دعا کرنا رسول اللہ کی سنت ہے اور اللہ نے اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا ہے اس وقت کو، اس لیے اس وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہی انسان افطاری کا وقت ہو تو بسم اللہ پڑھ کے انسان کو وہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ آپ کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، تر کھجور سے۔ اگر تر کھجور نہ ملے تو آپ خشک کھجور لیتے، اگر خشک بھی نہ ہوتی تو آپ پانی سے افطار فرماتے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ بعض لوگ کچھ دن کھجور سے، کچھ دن نمک سے، کچھ دن مختلف چیزوں سے، ایسا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو افطاری کر کے جب انسان اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، پانی، مشروب جو بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اسے پیتا ہے، سیر ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ابی داود میں اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2357۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے ذہب السماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظما، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور میرا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی افطاری کرواتا ہے، اور آپ نے فرمایا کسی دوسرے روزے دار کی افطاری کروانے کا اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے، لیکن جس کی افطاری کروائی جا رہی ہے اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ بعض لوگ اس لیے کسی کے پاس افطار نہیں کرتے کہ شاید میرا اجر اسے مل جائے گا۔ یاد رکھیں نبی کریم نے وضاحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا افطاری کرواؤ، اور جو شخص کسی مسلمان کی افطاری رزق حلال سے کرواتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث بحقی کے اندر ہے، اس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو افطاری کرواؤ، اسے کھانا کھلاؤ، اللہ قیامت کے دن تمہیں کھلائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا اگر کھانے کھلانے کی استطاعت نہ ہو، آپ نے فرمایا ایک دودھ کا گلاس پلا سکتے ہو؟
ایک کھجور کھلا سکتے ہو، ایک پانی کا گھونٹ پلا سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروائی اور وہ سیر ہو کے گیا، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق بنے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہمیں دوست احباب، رشتہ دار اور غرباء، مساکین، کسی کو منتخب کر کے ضرور افطاری کروانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کوئی آپ کی افطاری کرواتا، آپ اس کے لیے دعا مانگتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ افطر عندکم، تمہارے ہاں روزہ دار ہمیشہ افطاری کرتے رہیں اور تیرا نیک لوگ کھانا کھائیں، اور تجھ پہ اللہ کے فرشتوں کا درود ہو کہ تم لوگوں کی افطاری کرواتے ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حکم ہے، سحری اور افطاری کے یہ آداب ہیں۔ اللہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے وہ مجبور و مقہور بہن بھائی، ان کی سحری کا انتظام کریں، ان کی افطاری کے لیے بندوبست کریں۔ اگر ہمیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا ہوا، جو بیچارے سحری اور افطاری کے غلے سے، چیز سے بھی محروم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے، جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو اللہ اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔